بڑی خبر جو صبح سے گردش کر رہی ہے ہماری سوشل میڈیا پر، وہ ہے آج کا دن، یعنی آج پورے ملک کے ساتھ ساتھ جموں کشمیر کے اندر بھی رام نومی کا تیوہار نہایتی عقیدت و احترام کے ساتھ منایا گیا، اور سری نگر میں سخت سیکیورٹی بندوبست کے بیچ آج باضابطہ طور پر جھانکی بھی نکالی گئی، جسے شوبھا یاترا بھی کہا جاتا ہے۔ شہر کے مختلف علاقوں سے، سول لائنز کے مختلف علاقوں سے ہوتے ہوئے یہ یاترا شام دیر گئے اختتام پذیر بھی ہوئی ہے، جہاں آج جموں کی سری نگر کے اندر یہ تقریب دیکھنے کو ملی، اور اچھے خاصی تعداد میں جو کشمیری پنڈت وہاں پر موجود ہیں انہوں نے اس یاترا میں شرکت کی۔ وہیں پر ایک اچھی خاصی تعداد میں جموں کے اندر مندروں میں بھی رش دیکھنے کو ملا، جہاں صبح سے ہی خصوصی پوجا پاٹ کا اہتمام کیا گیا تھا، اور تقریباً جموں کے مرکزی مندروں کے اندر صبح سے لے کر بعد دوپہر تک یہ سلسلہ جاری رہا۔ ادھر ایودھیا میں آج سب کی نظریں تھی، جہاں رام للا کی مورتی پر بھی خصوصی پوجا پاٹ کا اہتمام کیا گیا، اور سوریہ تلک کے ساتھ پوری دنیا تک ایک پیغام پہنچانے کی کوشش کی گئی۔ دوسری اہم خبر پر آتے ہیں اور بات کرتے ہیں آج کے دن کے حوالے سے۔ آج کا دن انتہائی اہم ہے۔ اہم اس لیے ہے کیونکہ 19 اپریل کو انتخابات کا پہلا دن ہے، اور اس سلسلے میں آج تشہیری مہم یعنی الیکشن کیمپیننگ کا آخری دن تھا۔ بھارتیہ جنتا پارٹی بھی جموں کشمیر کی لوک سبھا سیٹ پر میدان میں تھی۔ پد یاترا نکال کر ووٹروں تک جانے کی کوشش کی گئی ادھمپور میں، وہیں پر مختلف سیاسی جماعتوں کی طرف سے بھی طوفانی دورے کیے گئے، کہیں پر گاڑیوں کی ریلی ہوئی تو کہیں پر گھر گھر کیمپیننگ کو اور زیادہ مضبوطی کے ساتھ آگے بڑھایا گیا، اور امید ظاہر کی گئی کہ 19 تاریخ کو لوگ جوک در جوک باہر آ کر یہاں پر اس سیٹ پر متدان کرے۔ کل ملا کر جب آپ دیکھیں گے 19 تاریخ کو 102 سیٹوں پر چناؤ ہو رہا ہے، 21 ریاستوں بشمول ایک یونین ٹیریٹری کے اندر یہ سلسلہ جو ہے چلے گا۔ کچھ مرکزی وزراء اور سابق گورنروں کا تقدیر کا فیصلہ 19 تاریخ کو عوام کرے گی، یعنی جہاں 102 نشستوں پر انتخاب ہو رہا ہے، ان 102 نشستوں کے اندر ادھمپور بھی ایک سیٹ ہے، جہاں پر ڈاکٹر جتیندر سنگھ تیسری مرتبہ چناوی دنگل کا حصہ بن رہے ہیں۔ چودھری لال سنگھ ان کے سامنے ہیں، اور مقامی طور پر کچھ اور لیڈرز بھی ہیں، لیکن بنیادی مقابلہ 2 لیڈروں کے بیچ ہی مانا جا رہا ہے۔ اس طریقے سے شام 5 بجے انتخابی دنگل اپنے اختتام پذیر ہوا۔ انتظار کل دن کا ہوگا، اور پرسوں صبح 6 بجے سے ووٹنگ عمل شروع ہوگا۔ پل پل کا اپڈیٹ آپ کو ہر پروگرام میں گلستان نیوز پر بتایا جائے گا۔ چلیے جناب، بات انتخابات کی ہو رہی ہے تو دوسرے پڑاؤ پر ساؤتھ کشمیر اننت ناگ سیٹ بھی ہے، جہاں پر ابھی تک سابق وزیر اعلیٰ محبوبہ مفتی اور پی ڈی پی کی صدر کمر کس چکی ہے، میدان میں آ چکی ہے، اور عوامی رابطہ مہم کو بھی تیز کیا گیا ہے۔ اس بیچ نیشنل کانفرنس کے نامزد امیدوار میاں الطاف احمد بھی آج جنوبی کشمیر کے مختلف علاقوں کے اندر تھے، جنہوں نے عوامی اجتماعات سے خطاب کیا۔ اپنے اپنے انداز میں دونوں لیڈروں نے ووٹ مانگا اور سیاست پر بھی بات کی، لیکن محبوبہ مفتی آج جب کلگام کے اندر تھی تو تانا اور نشانہ دونوں لگائے۔ تانا اور نشانہ مرکز پر بھی تھا اور فاروق عبداللہ پر بھی تھا۔ کہا کہ ڈاکٹر فاروق عبداللہ، جسے پیپلز الائنس فار گپکار ڈکلریشن کا چیئرمین بھی تھے، انہوں نے باضابطہ طور پر مختلف پڑاؤں پر اور مختلف معاملات میں فاروق عبداللہ کی عزت رکھی، اور جو فاروق عبداللہ کی جماعت نے پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کے ساتھ کیا، شاید یہ اسی کا نتیجہ ہے کہ آج محبوبہ مفتی میدان کے اندر ہے۔ انہوں نے کہا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ کھرے اور کھوٹے میں فرق ہونا چاہیے، دوست اور دشمن میں فرق کر کے ہم نے اپنے ووٹ کا استعمال کرنا ہوگا۔ اس بیچ میاں الطاف بھی آج اننت ناگ کے مختلف علاقوں کے اندر موجود رہے، جہاں پر انہوں نے نیشنل کانفرنس کی تاریخ اور موجودہ صورتحال پر تبادلہ خیال کرتے ہوئے امید ظاہر کی کہ ان طاقتوں کو دور رکھا جائے گا جو طاقتیں ملک کے اندر مذہب کے نام پر فساد پیدا کرنا چاہتی ہیں، یعنی سیدھے سے ان کا مقابلہ بھارتیہ جنتا پارٹی پر تھا۔ چوتھی خبر پر آتے ہیں، اور یہ چوتھی خبر موسم کا مزاج ہے، جہاں آج مطلع برآلود تو آپ نے دیکھا، لیکن بوندا باندی کہیں نہیں ہوئی۔ سری نگر اور جموں کے اندر صورتحال بہتر رہی، لیکن مرکزی محکمہ موسمیات اور ریاستی محکمہ موسمیات کی پیشن گوئیوں کے مطابق کل ایک بار پھر موسم کا مزاج بدلے گا، اور آنے والے 2 دن تک یہ سلسلہ اسی طریقے سے رہے گا۔ میدانی اور پہاڑی علاقوں کے اندر ہوائیں بھی چلیں گی،
तेज बारिशें भी होंगी। यानी कल 18 और परसों 19 तारीख की शाम तक यह सिलसिला इसी तरीके से चल सकता है, जिसकी वजह से कौमी शहरा पर भी अबूर मरूर मुश्किल हो सकता है। बालाई इलाकों के अंदर रहने वाले लोगों के लिए भी एडवाइजरी जारी करते हुए कह दिया गया है कि बालाई इलाकों के अंदर जहां पर तेज हवाएं चलने से पसियां गिराती है, वहां पर एहतियात बरतने की काफी ज्यादा जरूरत है। इस बीच अगर 19 तारीख को भी मतला बरालूद रहा, तेज बारिशें हुई और कई मकामात पर हल्की बर्फबारी हुई, तो उससे क्या होगा कि जो 19 तारीख का इंतखाबी दंगल उधमपुर, डोडा, किश्तवाड़ और दीगर इलाकों के अंदर है, उस पर बुरा असर भी पड़ सकता है। यही सियासी पंडितों का मानना है कि मतला जिस तरीके से अबरालूद दिखाने की कोशिश हो रही है, उसी तरीके का मन रियासती वोटर्स का भी है, क्योंकि अभी बहुत सारे वोटर्स ने फैसला नहीं किया कि इस पार या उस पार खड़े रहे। चलिए जनाब, पांचवी खबर पर आते हैं और यह खबर भी सियासत की दुनिया से अहम तरीन खबर है। साबिक मेंबर असेंबली और साबिक नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर और आजकल अपनी पार्टी बनाई है उन्होंने, अशफाक जब्बार साहब, जम्मू कश्मीर यूनाइटेड मूवमेंट के नाम से इनकी जमात है। इनका आज का दिन भी अहम था क्योंकि इनके वालिद के बरसी थी, आज शेख अब्दुल जब्बार की बरसी थी और शेख अब्दुल जब्बार की बरसी के मौके पर गांदरबल ज़िले के अंदर एक अवामी इज्तिमा का एहतमाम किया गया, जिस इज्तिमा के अंदर काफ़ी तादाद में यूनाइटेड फ्रंट से वाबस्ता अरकान ने शिरकत की और अपनी बात शेख जब्बार ने भी रखी। शेख अशफाक जब्बार ने जहां नेशनल कॉन्फ्रेंस पर बैक टू बैक हमले करते हुए कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की क़यादत जिस तरीके से रियासत की सियासत को डुबो रही है, उससे बचाने की ज़रूरत है। ताहम उन्होंने साफ कर दिया कि हम ख्याल जमाते तो दूर, मौजूदा चुनाव के अंदर, लोकसभा इंतखाबात के अंदर सेंट्रल सीट पर, जहां पर एक तरफ से वहीदुर रहमान परा खड़ा है, दूसरी तरफ से आगा रूहुल्लाह मेहदी खड़ा है, तीसरी तरफ से उनका मानना है कि गांदरबल से भी एक और कैंडिडेट मैदान में होगा और उनकी तरफ से जेके यूनाइटेड मूवमेंट की तरफ से इस सीट पर बाज़ाब्ता तौर पर इंतखाबी दंगल होगा। यानी अब श्रीनगर की सीट में जम्मू कश्मीर यूनाइटेड मूवमेंट के उम्मीदवार के आने की भी ऐलान और इतला जो है अशफाक जब्बार की तरफ से दी गई है। अब ये कितना मौसर साबित होगा, कितना वो कारआमद साबित होगा इलेक्शन के अंदर, वो तो आने वाला वक्त बताएगा।